یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا، 40 برس گھر سے جدا رہے، پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا، پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے۔ تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی، لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا، آج 40 سال ہو گیا مجھے اس کی خبر نہیں، تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں۔ اچھا، چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خاموش، صبر پک رہا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، کل مجھے بتا دو، پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اپنا حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے۔ جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ان کلمات، جناب لائے تو کچھ نہیں ہے بھائی، یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں۔ میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے، مجھے کیوں سنا رہے، آپ کیوں سنا رہے کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں، کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے، کیوں لوگوں کے دل توڑ توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں، اسے ٹوٹنے دو، اسے اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اسے ٹوٹنے دو، اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی، اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے۔ اپنے آپ کو توڑ دو، دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی، یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے، یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف واخيه اذ انتم عامدون۔ میں دونوں کا فرق بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہو تو میرے اگوں لگ گیا نا پتا تو
تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤں۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں۔ ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوئے، تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے۔ کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا۔ قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر اگر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں، اِنَّكَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ تقوی کسی مرد عورت کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور صبر کسی مرد عورت کو اللہ اور اللہ کے بندوں سے جوڑ دیتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ پورا اسلام دو صفتوں میں بیان کر دیا۔ وہی صبر کو میں کہہ رہا ہوں، صبر، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ مکمل اسلام کی تصویر ہے۔ اس میں ایک فریضہ حج ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا سفر قبول فرمائے، مبارک کرے۔ ہر فرض کا بدل موجود ہے۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، کل کی ظہر موجود ہے، عصر پڑھی جائے گی، آگے عصر موجود ہے۔ آج کی ظہر میں کوتاہی ہو گئی، کل کی ظہر میں کوشش کرنے کا موقع موجود۔ اس سال کے روزے میں کوتاہی ہو گئی، اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال کے روزے میں اس کے ازالے کی شکل موجود ہے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض کن کے ذرا ہاتھ پڑھ کر، فرض حج پہ کون جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جا رہے ہیں۔ فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، اس کے بعد فرض کوئی نہیں، نوافل ہے۔ اور نفل اور فرض میں اتنا فرق ہے کہ ساری زندگی یہ حج کرتا رہے، فرض حج کو نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، فرض روزے کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے آداب بتا دی۔ تزودوا،
فإن خیر الزاد التقوی، تزودو، بھائی کوئی سامان ٹھیک کر لو، لے کے جاؤ، تزودو ایک لفظ، مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ، ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو، ٹکٹ دیکھ لو، اور اپنا پیسے دیکھ لو، سامان دیکھ لو، اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی، تو ایس ہوٹل جا، تو ادھر جا، تو ادھر جا، اے کھا لو، اے پی لو، اے کھا لو، اے پی لو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک لفظ، تزودو، تزودو، اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے، لہٰذا تسی ذرا چوکھے ہی احتیاط کرو گے، دائیں پیسے بھی بوڑ آؤ تو ٹائم بھی برباد کر کے آ جاؤ، وہ نو وے ہر شے گئی۔ تو میرا اللہ مادی ساز و سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے، اس کے لیے کہتا ہے تزودو، ایک لفظ، ایک لفظ، ابے لے لو سامان لے لو۔ پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے، پورا جملہ کا ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں، کیا لینا ہے کچھ نہیں بتایا، پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا، ہماری تائی مرحومہ وہ 67-68 میں حج پر گئیں، قافلہ کٹھا، سارے ذمہ دار کٹھے، سارے خاندان کٹھے، بوریاں آٹے دیاں، بوریاں چاولوں دیاں، پیپے گھیو دے، بری جہاز پہ جانا، پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دے نال ہوئے، ایک چاچا ایک تائی آئی، 2-4 بندے ساڈے خاندان دے ہیں، پورے ٹرک دا سامان نال جانا پہ، اس کے لیے ایک لفظ ہے تزودو، لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتایا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا، میں تمہیں آپ پہ سمجھے کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں، لہذا وہ غور سے سنو، تزودو، ابے کو لے لو سامان، پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نہ ہو تو سارا حج زیرو ہو جائے، اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اتنا لمبا جملہ بتایا کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ، تقویٰ، یہ ساتھ لے کے جانا، تمہارا حج مزدار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے، باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے۔ ایک سال بارش آ گئی، 8 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 2 لاکھ کلبے روڑ گئے تھے، 15 لاکھ کلبے روڑ گئے، بیٹھے رہو گے، تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے، جب چاہے سارا نظام ختم کر دے، لیکن تقوی کو نہ بارش لے جا سکتی، نہ بجلی، نہ بھاپ، نہ گرمی، نہ سردی، نہ خیمہ، نہ ہوٹل۔ کیا ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لیے تقوی کا سامان اکٹھا کرے، آنکھ میں حیا کا سرما لگائے، آنکھ بے حیا نہ ہو، کانوں میں ڈاٹ لگائے، کسی کی غیبت نہیں سننی، کسی کی برائی نہیں سننی، منہ پہ ٹیپ لگائے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا، میں نے کمرہ نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، میں نے ایتھے نہیں دیتا، روٹی ٹھڈی آ گئی، سالن ٹھڈا آ گیا، وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں، اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی ہے وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے، تو جہاں دھکا آئے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، انہوں گالی نہ کٹے جی، اسے دعا کرے جی، کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست، میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا۔ 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا VIP حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں، تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے، نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا۔ جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے، 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا۔ وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجاب میں کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم، تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کچھ، مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا، اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا، ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی، ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاولیاں، میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان، میرے نال تا مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑھے۔ تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ، برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، ایس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا، اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا۔
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے، اللہ سائیں آپ بخار دے میں توڑے گناہ تو معاف ہونا، راتی 104 چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑیا بھائی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے، تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ہوں منگیا ہی تو بھوگ، اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر۔ لیکن اگر آ جائے وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا، چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے، اور آپ کو پروٹوکول افسر آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے، اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک، کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس، یاتوک، ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے، تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا۔ لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا، جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ، بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کا کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں، اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے، جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف۔ تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے، جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، جو نفلی طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو، فإنہما ینفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے اور تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو، مانگتے رہو، جاتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں، یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی، خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنوں، سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی، اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا، 40 برس گھر سے جدا رہے، پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل 309 سال، بضع سنین۔ جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا
ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا۔ میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا، آپ پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امید ہے چھوڑ دے۔ تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فرماتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس نے اسے بنایا اور اپنی طاقت قدرت سے اکیلے بنایا، کوئی مدد کسی سے نہیں لی، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت طاقتور ہے بنانے والا اور بہت بڑا علم رکھنے والا۔ کہتا مَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اتنا میں نے بنایا تھکاوٹ میرے قریب سے نہیں گزری، پھر اتنے سارے نظام کو بنایا تو کہتا لا یعودہ حفظہما، اس سارے نظام کو چلاتے کنٹرول کرتے تمہارا رب بالکل نہیں تھکتا۔ پھر اتنی بڑی کہا آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے، مجھے آپ پلر کے پیچھے نظر نہیں آ رہے کون بیٹھے، اور جو پلر کے پیچھے انہیں میں نظر نہیں آ رہا میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا شکل ہے، اور میرا اللہ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایک رائی کے برابر ایک دانہ بھی چھپ نہیں سکتا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، دنیا میں کتنے انسان اس وقت بول رہے ہیں، کوئی کہیں سو چکے، کہیں اٹھ رہے، بول رہے، 6000 زبانیں ہیں جو آج بولی جاتی ہیں، بول رہے، جانور بول رہے، پرندے بول رہے، تو میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہتا ہے جو زور سے بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو آہستہ بول رہا ہے اس کی بھی سن رہا ہوں، جو کائنات میں شور مچا ہوا ہے ایک ایک کی الگ الگ آواز سن رہا ہوں۔ ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں جو چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، وسارب بالنہار، اور دن کے اجالے میں چل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ اس کے علم کا، اس کی طاقت، فإنہ یعلم السر وأخفى، کہ تم جو آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہو یہ تو کسی طرح تم قریب ہو کر ممکن ہے سن لو، لیکن جو تم دل کی دھڑکنوں میں بات کرتے ہو وہ تو تم خود نہیں سنتے ہو۔ اب میں کچھ بولا ہوں، میں نے زبان بند کی ہے اور اپنے دل میں کچھ بولا ہوں، میرے کانوں نے نہیں سنا، اور اتنے کتنے انسان ہیں جو اپنے دل کی دنیا میں اب باتیں اپنے آپ سے کر رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ بھی سن رہا ہوں۔ وَلَا تُغَلِّتُهُ كَثْرَةُ الْمَسَائِلِ، تو تم سب جب بولتے ہو تو مجھے غلطی نہیں لگتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سارے اکٹھے بولتے ہو تو اس کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَا يُشْغِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ، اور جب تم سب اکٹھے بولتے ہو تو تم سب کا اکٹھے سنتے ہوئے کسی ایک سے بھی میں غافل نہیں ہوتا، سب کی سنتا ہوں، سب پر حاوی ہوں۔ الا لہ الخلق والامر، دنیا کو بتا دو کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، انہیں بتا دو ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وان القوۃ للہ جمیعا، انہیں بتا دو کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ کہ اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ اصل ہوتا تو مرتا کیوں، بیمار کیوں ہوتا، پہرے کیوں کھڑے کرتا، اور سارے پہروں کے درمیان موت اٹھا کے کیوں لے جاتی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا تھے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، لٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت سے بادشاہ ہے تو مرتا کیوں ہے؟
اس کی حکومت کو زوال کیوں ہے؟ دنیا کا فاتح عظیم سکندر دی گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ، اسے تاریخ نے اعظم کا ٹائٹل دیا، اس کے چمچوں نے نہیں، ہمارے بادشاہوں کو تو ہمارے چمچوں نے بڑا بنایا ہوا، اسے تاریخ نے بڑا بنایا۔ اب 32 سال، 33 بھی پورے نہیں، 32 سال 10 مہینے 8 دن، اتنی طاقت والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اتنا بڑا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میری بات کو حقیقت کہو، اب ظالموں اپنے تجربوں کو حقیقت نہ کہو۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیسے پتا چل سکتا ہے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے کان موسیقی سے پک گئے، تمہاری آنکھیں زنا سے پک گئیں، تمہاری زبان گالیاں دیتے دیتے کالی ہو گئی، تمہارا پیٹ حرام کے لقموں سے غلاظت کا ڈھیر بن گیا، تمہاری شہوتیں زنا میں استعمال ہو برباد ہو گئی، ظلم و ستم کے بازار گرم کر کے دل کی دنیا کو برباد کر کے اب تمہیں دنیا ہی تو حقیقت نظر آئے گی، تمہیں کیا خبر کہ آخرت کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھیں جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، میں نے سمود کو پکڑا فرشتے کی چیخ سے، اما عاد، میں نے عاد کو کیا کیا؟ فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، میں نے انہیں خوفناک تند و تیز ہوا سے پکڑا، سخرها علیہم 7 لیال 8 ایام، 7 راتیں 8 دن حسوما مسلسل، فتر القوم فیہا سرعا، میں نے قوم عاد کو تنوں کی طرح اور ان کو لٹا دیا زمین پر، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ گردن الگ ہو جائے، تھڑ الگ ہو جائے کھجور کے تنوں کی طرح۔ پھر ایک اور بھی آیا تھا میری حکومت میں شراکت کے لیے، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، تمہارے ان کے پیچھے فرعون آیا اور پھر ان کے ساتھ اور بھی قومیں آئیں اور ان کے ساتھ مؤتفقات قوم لوط آئی، ہاں فعصوا رسول ربہم، انہوں نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، فاخذہم اخذۃ الرابیہ، میں نے انہیں پکڑا زبردست پکڑا، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام کی قوم دنائی، میں نے ان کو اٹھایا نیکوں کو، انہیں بٹھایا کشتی میں، باقیوں کو ڈبویا پانی میں، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ فیصلہ آباد والوں کو بھی کچھ یاد آئے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے۔ وتعیہا اذن واعیہ، اور جو کان دانا نہیں سنتے وہ سمجھ سکیں کہ اصل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ سنو اب حقیقت بتاؤں کیا ہے، میرا اللہ کہہ رہا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اللہ نے ایک ہتھوڑا مارا الحاقہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بیچ میں جن لوگوں نے اس حقیقت کا مذاق اڑایا جس سے آج کی ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے ان قوموں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اب سنو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، آواز دینے والا پھونک مارے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین آسمان ریزہ ریزہ، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پرانے کپڑے کی طرح چھول جائے گا، لیران ہو جائے گا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے بھی کناروں پر اور ان کو بھی موت آئے گی، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے میرا عرش اٹھا کر تمہارے سروں پر آئیں گے، يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم زندہ کیے جاؤ گے، لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، آج تمہیں کوئی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو میں نے سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑائی، کہے گا ہو، یہ ایک نعرہ ہے، ایک وہ نعرہ مارے گا خوشی سے، ہو، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہو اقرؤوا کتابیہ، کہے گا ہو، وہ کیا ہوا، آدمی خوشی سے پاگل نہیں ہو جاتے، وہ خوشی سے پاگل ہو رہا ہے، ہو، وہ کیا ہوا، کہے گا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، اور میری کاپی تو دیکھو، میرا پیپر تو دیکھو مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا، اوہو، اوپر سے میرا اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرا بندہ تجھے زندگی مبارک، تجھے جنت مبارک، پاکیزہ زندگی مبارک، تو کھا اور پی جو تم نے فیصلہ آباد میں مجھے راضی کیا، آج میں تم سے راضی تو مجھ سے راضی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھے سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آجا اب میں نے تجھے پلانا ہے، سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب میرے ہاتھوں سے شراب پی، آجا اب میں نے تجھے لڑکیاں پیش کرنی ہیں، وزوجناہم بحور عین، جنت کی حسین لڑکیاں تیرے نکاح میں، پھونک ڈالیں سمندر میں میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج اندھا ہو جائے، اور مردوں سے بات کریں زندہ ہو جائیں، سندھوں کو جھلک دکھا دیں کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات روشن بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے، چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیں تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے، روشنیاں پھیل جائیں،
ایک قدم چل کے جب اپنے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، جس کو دیکھنے کی ہر نظر اس کا حسن 70 گنا بڑھائے گی، ہر نظر اس کے حسن کو 70 گنا بڑھائے گی۔ اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں، مشک عنبر زعفران کافور، اس میں آب حیات ڈال کر گوندھا، پھر اپنے نور کی تجلی ڈالی، اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے نور سے سجایا، پھر اسے کامل فرمایا، پھر اسے ریشمی لباس پہنایا، 3 میل کے دائرے میں اس کے کنارے کو گھمایا، اسے سونے چاندی کی تاروں سے اور زیور اور ہیرے جواہرات سے مرصع کر کے، سر پہ تاج رکھ کے، بالوں کو پاؤں کی چوٹی، پاؤں کی ایڑی تک پہنچا کر کامل اکمل بنا کر، پھر فرشتوں سے کہا لاؤ ان کو خوبصورت گھروں میں بٹھاؤ، تو بنے بنائے جنت کے خیمے لائے گئے، وہ ان کے اوپر کھڑے کر دیے گئے، کپڑے کا نہیں، اون کا نہیں، کھال کا نہیں، بال کا نہیں، سفید موتی کا خیمہ، سرخ یاقوت کا خیمہ، سفید موتیوں سے، سبز زمرد سے، سرخ یاقوت سے بنا ہوا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ اس میں بٹھایا گیا، اور وہ بیٹھی تو انہوں نے پکارا اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہو، ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے، ہم سے منگنی کرنے والا کوئی ہے، ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے، ہماری چاہت کرنے والا کوئی ہے جو ہمارا بھی شوق رکھے، جو آوارہ عورتوں سے پیچھے ہٹ کر ہمارا شوق بھی رکھے، جو نکاح کا پابند بن کے چلے، زنا سے بچ کے چلے، اللہ سے ڈر کے چلے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لڑکیوں سے نکاح کیے جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ آجا میں راضی تو راضی، میں خوش تو خوش، اللہ راضی ہوتا ہے۔ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب میں راضی ہوتا ہوں میری اطاعت کرتے ہو میں راضی ہوتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں، جب میں برکت دیتا ہوں تو میری برکت کی حد کوئی نہیں، وہ یہاں بھی چلتی ہے، موت پر بھی چلتی ہے، قبر حشر سے لے کر جنت الفردوس تک چلتی ہے۔ میرے بھائیو آج کھلی بات ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم نے اس کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے۔ چند دن پہلے اسی رمضان میں ایک آدمی کو مسجد میں لے کر آئے، ہماری جماعت تھی میرے اپنے علاقے میں تلمبے میں، بیٹھ کے ایک آدمی کو مسجد میں لائے، رمضان نماز پڑھائی، میرے پاس آ کے بیٹھا کہنے لگا آج جی زندگی دی پہلی نماز پڑھی، اور میں کہا کبھی عید بھی نہیں پڑھی، کہ نہیں جی عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی۔ ایسوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے، دھرتی بھری ہوئی ہے، جن کو مسلمان ماؤں نے جنم دیا ہے، لیکن ایک سجدہ بھی زندگی میں نصیب نہیں، ایک روزہ نصیب نہیں۔ ایسے ٹھنڈے روزے بھی فیصلہ آباد میں لاکھوں ہوں گے جنہوں نے نہیں رکھے۔ پرسوں ایک آدمی سے میں نے پوچھا تراویح پڑھی، کہنے لگا ایک بھی نہیں پڑھی، ایک تراویح نہیں پڑھی۔ جب اس قدر ناشکری ہو تو میرے بھائیو آ جاؤ اللہ سے صلح کر لیں، یہ جمعۃ الوداع ہے، جانے والا رمضان، تو سارا رمضان اللہ کی منت کرتے رہے یا اللہ کوئی مدد کے منظر دکھا دے دکھا دے دکھا دے، اور کیا کریں کیا کریں کیا کریں جب سنا کی بدبو اٹھتی ہے، جب قتل و غارت کا خون بہتا ہے، اور جب مظلوم کی ہائے آسمان کو چلتی ہے، جب جوان بیٹیوں کو ڈاکو عزتیں تار تار کر کے نیلام کر دیتے ہیں، جب بوڑھی ماؤں کے آنکھ کی آہو بکا، جب مظلوموں کی آہو بکا آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو مدد پہ کھلتے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، جب نوجوان بیٹیاں بازاروں میں ننگے پھرتی ہیں، اور جب گھنگرو باندھ کے ناچنے والی گھنگرو کی چھن چھن سے مسلمانوں کا ہی دل لبھاتی ہے، اور جب ناچنے والے نچوانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور سود کے بازار گرم ہوتے ہیں، اور سٹے کا بازار گرم ہوتا ہے، اور انعامی بانڈ کو انعامی، جوئے کو انعامی اسکیموں کا لیبل لگا کر جوئے کو حرام کو جب حلال کر کے، میں حیران ہوتا ہوں، آپ بھی جیتے کروڑوں کے انعام، آپ بھی بنے ایک دن میں کروڑ پتی، آئے ہائے ہائے ہائے، آسمان کیوں نہ ہمارا ہم پہ ٹوٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، ہوائیں طوفانی کیوں نہ ہو گئی۔ یہ وہ کام جن کو اللہ نے قرآن میں کھلم کھلا حرام قرار دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کھلم کھلا شراب اور جوا پوچھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء بالخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اے میں کیسے تمہیں سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں، تمہارے دلوں میں کیسے آپریشن کر کے اپنی بات کو گھساؤں کہ میرا رب صرف مجھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے بانڈ بیچنے والو، اے کروڑوں کے دھوکے میں اربوں خربوں روپے کمانے والو، اے انعامی سکینوں کے دھوکے میں لوگوں کی جیبیں صاف کرنے والو، اے شراب کی بھٹیاں چلانے والو، اور اے شراب بیچنے والو، سنو تو صحیح سنو تو صحیح، اور اس میں گھوڑی دوڑانے والو، اور کرکٹ پہ جوا لگا۔ کل پرسوں ایک آدمی ملا قائد کے توبہ کیا ہوا، وہ یہ کرکٹ کے جوئے کا کی بکنگ کرتا تھا، بکنگ۔ میں تو سن سن کے روتا رہا، یا اللہ ہم کیا قدم قدم کے محنت ٹوٹے، قدم قدم کے جس مالی کا ادھر پودا لگائے ادھر اکھاڑ دیا جائے، ادھر پول مسکرائے ادھر توڑ دیا جائے، وہ مالی کیسے خوش ہوگا
جس زمیندار کو سرد ہوائیں اس کی فصل لے جائیں، جس تاجر کی رقم ڈوب جائے، جس کا سودا غرق ہو جائے، جس کا مال ڈوب جائے، اور جس کا دیوالیہ نکل جائے، وہ شادی کرتا ہے، وہ ٹگنے بجاتا ہے، وہ بسنت مناتا ہے، وہ بینڈ بجاتا ہے، وہ کلبوں میں جا کے ناچتا ہے، وہ ایمان کا سرمایہ ڈوب گیا، نمازوں کا سرمایہ ڈوب گیا، ماں باپ کی خدمت کا سرمایہ ڈوب گیا، مائیں دبک کے بیٹھی کہ کہیں یہ جوان بیٹا بےزتی نہ کر دے، باپ گھبرا کے بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ درندہ مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس درندے کو دودھ پلایا تھا وہی درندہ کہیں مجھے پھاڑ نہ کھائے، جس بدبخت کے پیشاب پوتڑے دھوئے تھے، پخانے دھوئے تھے، گود کھلایا تھا، لوریاں دی تھی، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرے تھے، اس کی بیماریوں پر رو رو کر دعائیں مانگی تھی کہ اللہ میرا بچہ ٹھیک کر دے، آج وہی درندہ ہے، وحشی بھیڑیا ہے، بھیڑیا، وہ باپ کو غراتا ہے، ماں کو پنجے مارتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ماں باپ کی محبتیں فنا ہو گئی، بیویوں سے وفا نہ رہی، شادیاں کر کے بھی زنا کرتے ہیں، بیویوں سے وفا نہ رہی، ماں باپ سے وفا نہ رہی، جو سارا بازار سود کی تجارت پہ آ گیا، جھوٹ کی تجارت پہ آ گیا، لوٹ لینا تجارت بن گیا، سارا سرمایہ ڈوب گیا، کوئی ہونے والا نہ ملا، کوئی تڑپنے والا نہ ملا، تب کیا کریں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کھول، وہ کھولتا بھی ہوگا، پر جب نیچے سے ماں باپ کی ہائے جاتی ہوگی، جوان اولاد کی نافرمانی جاتی ہوگی، عورتوں کی بے پردگی جاتی ہوگی، بادشاہوں کا ظلم جاتا ہوگا، قاضیوں کے عدل کا فروخت ہونا جاتا ہوگا، تو پھر مدد کے دروازے بند ہی ہو جاتے ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ۔ سعید بن جبیر کو حجاج نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا، تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اس نے کہا اس کا منہ مشرق کی طرف پھیر دو، جب مشرق کی طرف پھیرا تو انہوں نے فرمایا للہ المشرق والمغرب، میں کہا اس کا منہ شمال کی طرف پھیر دو، انہوں نے ادھر پھیرا تو انہوں نے کہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر پھیرو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ حجاج تو کیا سمجھتا ہے قبلے سے منہ ہٹ گیا تو میرا اللہ مجھ سے ہٹ گیا، بدبخت، تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو ادھر منہ کر کے مار تو ادھر بھی اللہ، تو شمال کو منہ کر کے ذبح کر تو ادھر بھی اللہ، تو جنوب کی طرف منہ پھیر تو ادھر بھی اللہ، تو تنگ آیا چاروں طرف سے، انہوں نے کہا اس کا منہ زمین کی طرف پھیر دو، تو انہوں نے زمین کی طرف پھیرا، انہوں نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی میں اچھا لوگ تھے۔ تبھی تو بڑا رونا آتا ہے، اللہ ہم تو انسانیت کے اوپر بوجھ ہیں، انسان ہونا ہماری وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، انسان ہونا ہماری وجہ سے باغدار ہے، زخمی ہے، تن ہم داغ داغ شد تنبا کجا انہم، تن رونا رونا انسانیت کا میرے آپ جیسے انسانوں کی وجہ سے، وہ نوحہ کنون ہے، ذلیل و خوار ہے، انسانیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی، دنیا خالی ہو گئی، آئے و شاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چلا گئے رخ زیبا لے کر، اور نظر ہی کوئی نہیں آتے کہاں چلے، اب نہیں کہاں جا کے سوٹ، کن بستیوں میں سوٹ، اندھیر نگر معاف کرنا گئے، میں اپنے آپ کو بھی شامل ہی کر کے کہتا اللہ کرے آپ سارے بھی انسانیت کی معراج ہوں، انہیں آپ پر تو بس بوجھ ہی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں انسان ہے کہ کیا ہے، انسان ہے کہ کیا ہے، اس حال میں اللہ کے سامنے جہاں صرف پیسے کی پوجا شروع ہو جائے، جہاں عزت کا معیار صرف بنگلے بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، مکان بن جائیں، بلڈنگیں بن جائیں، جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو ان کی فیکٹریوں پر، ان کی میلوں پر، ان کے عہدوں پر، ان کے فقر پر، ان کے غنا پر، دنیا انسانوں سے خالی ہے اور کوئی انسان نہیں رہتا الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے کائنات گردش ہے، کچھ تو ہوں گے جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ دنیا خالت الدیار فلا کریم یرتجا منہ النوال ولا ملیح یعشق، خالی ہو گئی دنیا ان لوگوں سے جو کبھی اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے، ان کا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، رونا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے، پھرنا بھی اللہ کے لیے۔ وہ لوگ ہیں قال کہیں کہیں تو جس کی وجہ سے انسانیت کے چراغ کہیں کہیں مدھم نظر آتے ہیں، زمین آسمان کی گردش ہے، وہ بھی مٹ گئے تو کائنات ہی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا
جہاں انسانوں کو تولا جا رہا ہو سونے اور چاندی پر، جہاں انسانوں کے مرتبے قائم کیے جا رہے ہوں 20 گریڈ پر، 22 گریڈ پر، 18 گریڈ پر، وہ معاشرہ انسانی نہیں ہوتا جہاں مظلوم کو انصاف لینے کے لیے زمین بیچنی پڑے، ماؤں کو چوڑیاں بیچنی پڑیں اور کان کی بالیاں بیچنی پڑیں، جہاں بیٹا قتل ہو جائے تو باپ کو مکان بیچ کے اپنے بیٹے کے قتل کی فریاد سنانی پڑے، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی جائیدادیں بکتی ہوں، جہاں فریاد سنانے کے لیے بھی چوڑیاں بک جائیں اور چنیاں بک جائیں، وہاں فریاد مظلوم اپنی فریاد سنانے کے لیے بھی جہاں اپنی جائیدادیں بیچنے کا محتاج ہو، اور جہاں کے جج کا قلم فروخت ہو جاتا ہو، جہاں کا وکیل زانی اور قاتل کو پناہ دینے کے لیے اپنا قلم چلانے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور جہاں کا جج مال کی کھنک کے سنتے ہی اور پیسے کی چمک کو دیکھتے ہی اپنے قلم کو فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، جہاں مسلمان بیٹی بازاروں میں گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہو اور ناچنے والے بھی مسلمان ہو، جہاں موسیقی کی دھنیں بنانے والا بھی مسلم ہو، گانے والا بھی مسلم ہو، دعوت دینے والے بھی مسلمان ہوں اور ان کو بیچنے والے بھی مسلمان ہوں اور اس کی دعوت دینے والے بھی مسلمان ہو، جہاں گناہوں کی دعوت کی جائے، نافرمانی عزت بن جائے اور اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانا وہ روشن خیالی بن جائے، وہ تہذیب بن جائے، داڑھی کا مذاق اڑایا جائے، پگڑی کا مذاق اڑایا جائے اور کوٹ پتلون ٹائی اس میں عزت سمجھی جائے۔ اور میرے بھائیو، وہ دنیا نہیں، وہ انسانیت نہیں، وہ جنگل ہے، وہ جانوروں کا ریوڑ ہے، وہ جانوروں کا گلہ ہے، اندھیر نگری ہے، اندھیر جہان ہے، وہاں انسانوں کا بسیرا نہیں ہے۔ اس اللہ کو مناؤ، اس اللہ کے سامنے رو دھو کے آنسو بہا کے اس کی منتیں کرو کہ ہمیں کوئی انسان دے دے، پہلے ہمیں انسان بن جائیں، ہمیں انسان دے دے۔ زمین سسکتی ہے، ہوائیں روتی ہیں، پہاڑ تھر تھراتے ہیں، سورج چاند محو حیرت ہیں کہ اس چاند اس سورج نے زندگی کے انسانیت کے وہ نمونے دیکھے ہیں کہ سورج چاند کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ جاتی تھی، اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نفس پر مر مٹنے والے، شہوتوں کے فروخت ہو جانے والے، لذتوں کے غلام، کپڑے کے غلام، چیزوں کے غلام، حکومت کے غلام، عہدوں کے غلام، پیسوں کے غلام، چوپڑی روٹی کے غلام، سونے چاندی کے غلام، کرسی کے غلام، گھروں کے غلام، زمینوں جائیدادوں کے غلام، پلاٹوں کے غلام، نوٹوں کے غلام، ڈالر اور پاؤنڈ کے غلام۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں اس جہان میں؟ یہ کیسا جگہ ہے؟ یہ اس دھرتی نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے 6 سال کا بیٹا ہے اور ادھر 96 برس کا بوڑھا باپ ہے اور اس کے ہاتھ میں تیز داغ چھری ہے اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا، بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا حکم ہو چکا ہے، بول انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ میرا بھائی بیٹا، میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کرنا ہے، میرے رب کا مجھے اشارہ ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 66 سال اللہ سے دعا کی، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے، یا اللہ بیٹا دے۔ 66 برس کے بعد بیٹا ملا، وہ 6 برس کا ہو گیا، 7 برس کا ہو گیا، 92-94 سال کا بڑھاپا، جہاں ہڈیوں سے گودا بھی خشک ہو جاتے ہیں، جہاں ہڈیوں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت میں کہنے والا کہہ رہا ہے ذبح کرو، اور ذبح کرنے والا اپنے انداز دکھا کر دنیا میں ایک تاریخ لکھ رہا ہے کہ یہ ہیں جن کو انسان کہا جاتا ہے، یہ ہیں جن پر انسانیت خود ناز کرتی ہے۔ میرے آپ پر تو وہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے۔ بیٹے کا جواب سنو، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابت، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اس بات کو سن کر باغ ہو گئے، خوش ہو گئے، نہال ہو گئے۔ یا ابت، یا ابا افعل، بیچ میں فا کوئی نہیں، بیچ میں واو کوئی نہیں، بیچ میں ثم کوئی نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسماعیل بولے، میرا ابا فوراً کر جا، دیر نہ لگا، فوراً کر جا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تو دیکھے گا کہ میں فرما بردار ہوں گا، میں فرما بردار ہوں گا، میں تیری ہی مان کے چلنے والا ہوں، تیرے رب کی مان کے چلنے والا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، 6 سال کا بیٹا کہہ رہا، ابا مہربانی کرو، میرے ہاتھ باندھ، پاؤں باندھ، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ، کہیں تیرا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، کہیں بات کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب نہ آ جائے۔ جس زمین آسمان نے یہ نظارے دیکھے ہوں، وہ آج دیکھ رہی ہے، وہ آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے بھی ناچ رہے، لڑکیاں بھی ناچ رہے، باپ ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور مینا کے پہاڑ پر سناٹا چھا گیا، زمین کپ کپانے لگی، سورج چاند حیرت زدہ، آسمان کے فرشتوں کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 92-94 سال کا بوڑھا، 6 برس کا، میں تو بکری ذبح کرنا تو بڑی بات، ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے،
मुर्गी मैं नहीं ज़बह करता हूँ, जब फड़फड़ाती है तो मेरा दिल मुट्ठी में आता है, तो मैं इतना दिल कमजोर है कि बकरी मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता हूँ। और यहाँ वो बेटे के लिए छुरी तैयार करो, छुरी तैयार हो। तुम कहते हो बेटों को रिश्वत न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, सूद न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, बॉन्ड न खिलाऊं तो कहां से लाऊं, केसरे न बेचूं तो कहां से खिलाऊं, वगैरह मैं तुझे अल्लाह के नाम पे ज़बह करने लगा हूं। हाथ पांव बांधे, लुटाया, मुंह के बल अपना घुटना उनकी कमर पर रखा, यूं जैसे ये कसाई नहीं बकरे को ज़बह करते, देखते नहीं हो, वैसे घुटना ऊपर रखते हैं, फिर गर्दन वो उसको सर पकड़ के उठाते हैं, तो यूं घुटना रखा और यूं सर के बालों से पकड़कर गर्दन को ऊंचा किया और यूं छुरी जो यूं रखी, तो कहने के मेरे रब अगर तुम मुझसे नाराज हो गया था कि इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल जड़ा पकड़ गई थी ना, तो इसलिए नाराज हो गया होगा कि इस्माइल को क्यों सोचता है, यहां उसको क्यों लाया है, तो या अल्लाह इस कुर्बानी पर मेरा ये जुर्म माफ कर दे। और अगर तूने मुझसे कोई इम्तिहान लेना था तो आज मुझे इस इम्तिहान कामयाब कर दे। आसमान के फरिश्ते बिल बिला उठे इब्राहिम की इस दुआ को सुन। मीना के पहाड़ों की जबान होती तो शायद वो फट जाते चीखते हुए, और छुरी यूं चला दी तो मेरा अल्लाह ने देखना ही था वो कौन सा। ऐसे रब को छोड़ के हम कहां धक्के खा, ऐसे रब को छोड़ के कहां धक्के खा रहे हैं, जो पुकार रहा हो या इबादी, मेरे बंदो कहां जा रहे हो, फईन तज़हबून, कहां जा रहे हो, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कहां जा रहे हो, मेरी तरफ आओ, काम तो मैंने बनाने हैं, मुझसे बागी हो गए हो। हर तरफ मौजूद हूं, जिधर देखोगे मौजूद हूं। छुरी चला दी, ऊपर से हुक्म आ गया छुरी को नहीं चलना, गर्दन नरम गोश्त का टुकड़ा, जब तो वहां से ज़बह किया जाता है ना, और छुरी तेज धार तलवार, छुरी छुरी रही, गर्दन गर्दन रही। अर्श वाले ने कहा नहीं काटना, वो निशान भी ना डाल सकी। एक दफा चलाई, दूसरी दफा, तीसरी दफा, या अल्लाह तो बस कर दे, हो गया मिस किस्सा, ये तो ज़बह ही नहीं हो रहा, बस छुट्टी छुट्टी। मुंह से नहीं कहा छुट्टी, उसने अपना सारा जोर टिल लगा दिया कि नहीं मुझे इसे कुर्बान करना है, और वो भी कह रहा है मुझे ज़बह होना है। जब आजिज़ आ गए कि नहीं चल रही तो उठे, हो जाकर पत्थर पर छुरी को तेज किया जा रहा, फिर वापस आए, बस या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। वो अल्लाह हर वक्त जिस पर इस्माइल कुर्बान हुआ, इब्राहीम तुम्हारे साथ है। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। तो तुम मुझे मिट्टी की तरफ है, इधर भी तो मेरा, तुम कहां लेके जा सकते हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शारत से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। तुम्हारी शारत ये खड़ी हुई है, ये इससे भी अल्लाह तुम्हारे करीब है। तो जिधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, छोटियों को देखो, पहाड़ों को देखो, चलती हवाएं, बरसता बादल, गरजती बादल, चमकती बिजलियां, और कतरे कतरे बनकर आने वाला बारिश का पानी, बहते हुए दरिया, उठती हुई मौजें, सदफ का मोती, हिरन की कलाची, शेर की धाड़, और उकाब की छपट, और शाम का बल खाना, और कलियों का मुस्कुराना, और फूलों की महक, और गंदम का खोशों की शक्ल में, और मकई का अपने ऊपर चादरें लपेट के खड़ा हो जाना, कपास का छिड़ जाना, आम की मिठास, ये सब कुछ क्या कह रहा है कि कोई है। वो कौन है? वो अल्लाह है। बहर बुर, जिधर देखो अल्लाह है। मशरिक मगरिब मेरे लिए है, शुमाल जनूब, मैं मशरिक में हूँ तो मगरिब में नहीं हूँ, शुमाल में हूँ तो जनूब में नहीं हूँ, पर मेरा अल्लाह अर्श पर भी है। वहुवल्लज़ी फिस्समाइ इलाहा, जमीन पर भी है, वफिल अर्द इलाहा, वो मशरिक में भी है, रब्बुल मशरिक, वो मगरिब में भी है, वल मगरिब, वो शुमाल